دیکھیے یہ ساری چیزیں حیدر کو تو پتا ہے، حیدر سامنے ہی ہے، اور حیدر کے والد امیر جان صاحب کو بھی پتا ہے۔ ہم رابطہ کرتے رہتے ہیں، دن میں 1 2 3 مرتبہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے غلام حیدر سے، امیر جان صاحب سے۔ اس کیس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں، یہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے جتنے کیسز کورٹس میں پروسیڈ ہوتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں۔ یہ کیس تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس کیس کی جو کاز آف ایکشن ہے وہ 3 سے 4 ممالک میں ہے۔ پاکستان سے لڑکی گئی، پاکستان سے اس عورت نے گھر سے سونا 3 سے 4 تولہ چرایا، اور گھر میں جو 2 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے اس نے وہ چرائے، اور عورت نے اس کا ایک شخص کا جو غلام حیدر کا گھر بیچا، اس کو بٹرے کیا دھوکہ دیتے ہوئے، اس نے ایڈلٹری کی۔ ایڈلٹری یہ ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو، اور اسلام قانون کے مطابق اور پاکستان کے جو فوجداری قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کے مطابق ایڈلٹری یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو اور شادی کے دوران اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی اور شخص کے ساتھ جائے، ہم بستری کرے، سیکسول انٹرکورس کرے، اس کو یہ پاکستان کے اندر شرعی لا اور پاکستان کا جو اندرونی قانون ہے اس کے تحت یہ قانوناً جرم ہے، جس کو ایڈلٹری کہتے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ سنگین جرم ہے۔ ایڈلٹری کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہوئے اپنے شوہر کو یہ نیپال پہنچی، وہاں پہ یہ اس نے گزارا اس شخص کے ساتھ، انڈین کے ساتھ، کوئی 7 8 دن یا 2 ہفتے گزارے تھے، اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو تھا اس کا۔ اس کے بعد پھر واپس آئی، واپس آنے کے بعد اس نے پھر جو ہے وہی سازشی عناصروں کے ساتھ جو ہے مل کے اس نے پھر یہ نقصان فائنینشلی غلام حیدر کو دیتے ہوئے پھر اپنے اس کے بچے لے کے پھر یہ شفٹ ہوئی۔ سازشی عناصر موجود ہیں، صرف یہ سیما سچن اور نیتر پال سنگھ مینا اس میں ملوث نہیں ہے، اس کے کڑیاں ہیں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں، نیپال میں بھی موجود ہیں، اور ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک لڑکی جو ہے، ایک گھریلو لڑکی جو ہے، وہ پاکستان سے جا کے وہ شارجہ یو اے ای جائے، پھر نیپال جائے، نیپال اس کو باقاعدہ ریسیو کیا گیا ہے، اس کو ریسیو کیا گیا شارجہ، دبئی، یو اے ای میں اس کو ریسیو کیا گیا، نیپال میں وہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد فیسلیٹیشن جو ہے وہ ہندوستان تک جاری رہی، اس کو گھر وہاں پہ دلایا گیا اس کو۔ اس میں بھی یہ بڑی سازش ہے، یہ سازشی عناصر جو ہیں اس کو بے نقاب ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک بڑی ہی سازش ہے جس میں پاکستان کے ادارے انفارچونیٹلی اس میں بالکل ناکام رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ میرے پاس کافی ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی تو فی الحال ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، ڈسکلوز کروں گا میں جی بالکل۔ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے جو ادارے ہیں، بجائے ان کے انویسٹیگیشن کرنے کے، ہم نے خود اپنے بیہاف پر جا کے انویسٹیگیٹ وہاں پر کیا ہے، بڑا ڈیپلی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے معاملے کو۔ پاکستان کے اداروں پر تو ہم بعد میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو اسٹیج ہے، ہم جب ہندوستان کی ایمبیسی جائیں گے، فارن منسٹری جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر میں جو ہے بتاؤں گا کہ پاکستانی اداروں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کافی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ روشن نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کافی چیزیں میں ابھی بھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اپنا ڈیفینس نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں پبلک جاننا چاہتی ہے، اور میں بالکل خاموش ہوں اس معاملے پہ۔ مسلسل میری خاموشی ہے کہ کیس میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، مسلسل ہی میری خاموشی ہے۔ میرا یہی کہنا ہوتا ہے میں ڈیفینس ظاہر نہیں کروں گا، ڈیفینس ظاہر نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے پاکستانی انڈین لوگ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں۔ یہ ہے یہ وہ کیس ہے جو پولیس اسٹیشن ملیر، ایس ایچ او پولیس اسٹیشن ملیر کینٹ کراچی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہوں، اور یہ جو ہے یہ ایس ایس پی ملیر کا یہ وہ ڈاکیومنٹس ہے جو وہاں پہ اپروچ کی گئی، ایس ایس پی ملیر کینٹ کراچی کا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو بھی ہاتھ میں رکھوں گا، اور یہ ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے، پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ایف آئی اے پاکستان کی بڑے میں بڑی جو ایجنسی ہے فیڈرل لیول پر، یہ اس کے ڈاکیومنٹس، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی میں ہاتھ میں رکھوں گا، اور یہ ہے فارن منسٹری کے ڈاکیومنٹس، پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے یہ اس کے ڈاکیومنٹس ہے، اور یہ ہے ہندوستان کے ہائی کمیشن کے کاغذات، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اور کمیونیکیشنز ہیں جو ہم نے پاکستانی اداروں سے کیے، پاکستانی جو اندرونی معاملات ہیں ان سے ہمارے چل رہے ہیں، ان کا آؤٹ کم کیا نکلا وہ ابھی میں تو بتانا نہیں چاہتا، پروگرام کروں گا، میں دھجیاں اڑاؤں گا، جتنے بھی نیگلیجنسی جن جن کی ہے میں ان کو ایکسپوز کروں گا، کیونکہ مجھے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19A اور 19، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 مجھے اظہار آزادی کی اجازت دیتا ہے،
میں بتاؤں گا ایس ایس پی ملیر کینٹ نے اس کیس میں کیا کیا ہے، میں بتاؤں گا سب کو کہ ایس ایچ او ملیر کینٹ نے کیا کیا ہے، پاکستان کی جو فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، فیڈرل جو ایف آئی ہے اس نے کیا کیا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس نے کیا کیا ہے، پاکستان کی فارن منسٹری، دیکھیں کچھ لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں پھر سے کہتا ہوں، سازشی عناصر 3 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے یہ تو بکری کا بچہ سمجھ کے اس کو بلی چڑھایا جا رہا ہے غلام حیدر کو، یہ کوئی معمولی کیس تھوڑی۔ میں پریس کانفرنس کروں گا، میرے ساتھ غلام حیدر بیٹھے گا، غلام حیدر پاکستان آئے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا، غلام حیدر کا والد وٹنس ہے وہ بیٹھے گا، ہم کن کن آفیسز میں گئے ہیں، ہم کن کن آفیسز کے چکر لگائے، ہم نے پورا پورا دن گزرا، ہم نے کچھ نہیں کھایا، یہ غلام حیدر کا فادر ہے امیر جان صاحب، وٹنس ہے، اس کو ساری پل پل کی رپورٹس دیتا ہے کہ روشن کیا کرتا رہا، روشن کیا کر رہا ہے، یہ سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پل پل کی اس کو رپورٹ آ رہی ہے غلام حیدر کو، روشن اس کیس میں کتنا پرسنل ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز کہہ رہی ہیں روشن کیوں پرسنل ہو رہا ہے، بھائی میرے ملک کا نام ہے، میرے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے، سازشی عناصر ہیں، اور دیکھیں یہ ساری چیزیں حیدر کو تو پتا ہے، حیدر سامنے ہی ہے، اور حیدر کے والد امیر جان صاحب کو بھی پتا ہے، ہم رابطہ کرتے رہتے ہیں، دن میں 1 2 3 مرتبہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے غلام حیدر سے، امیر جان صاحب سے، اس کیس کو ہم ٹیکل کر رہے ہیں، یہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے، جتنے کیسز کورٹس میں پروسیڈ ہوتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، یہ کیس تھوڑا اس سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس کیس کی جو کاز آف ایکشن ہے وہ 3 سے 4 ممالک میں ہے، پاکستان سے لڑکی گئی، پاکستان سے اس عورت نے گھر سے سونا 3 سے 4 تولہ چرایا، اور گھر میں جو 2 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے اس نے وہ چرائے، اور عورت نے اس کا ایک شخص کا جو غلام حیدر کا گھر بیچا، اس کو بٹرے کیا دھوکہ دیتے ہوئے، اس نے ایڈلٹری کی، ایڈلٹری یہ ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہو اور اسلام قانون کے مطابق اور پاکستان کے جو فوجداری قانون ہے، پاکستان پینل کوڈ، اس کے مطابق ایڈلٹری یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو اور شادی کے دوران اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی اور شخص کے ساتھ جائے، ہم بستری کرے، سیکسول انٹرکورس کرے، اس کو یہ پاکستان کے اندر شرعی لا اور پاکستان کا جو اندرونی قانون ہے اس کے تحت یہ قانوناً جرم ہے، جس کو ایڈلٹری کہتے ہیں، پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ سنگین جرم ہے، ایڈلٹری کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہوئے اپنے شوہر کو یہ نیپال پہنچی، وہاں پہ یہ اس نے گزارا اس شخص کے ساتھ، انڈین کے ساتھ، کوئی 7 8 دن یا 2 ہفتے گزارے تھے، اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو تھا اس کا، اس کے بعد پھر واپس آئی، واپس آنے کے بعد اس نے پھر جو ہے وہی سازشی عناصروں کے ساتھ جو ہے مل کے اس نے پھر یہ نقصان فائنینشلی غلام حیدر کو دیتے ہوئے پھر اپنے اس کے بچے لے کے پھر یہ شفٹ ہوئی، سازشی عناصر موجود ہیں، صرف یہ سیما سچن اور نیتر پال سنگھ مینا اس میں ملوث نہیں ہے، اس کے کڑیاں ہیں جو پاکستان میں بھی موجود ہیں، نیپال میں بھی موجود ہیں اور ہندوستان میں بھی موجود ہے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک لڑکی جو ہے، ایک گھریلو لڑکی جو ہے وہ پاکستان سے جا کے وہ شارجہ یو اے ای جائے، پھر نیپال جائے، نیپال اس کو باقاعدہ ریسیو کیا گیا ہے، اس کو ریسیو کیا گیا شارجہ دبئی یو اے ای میں، اس کو ریسیو کیا گیا نیپال میں، وہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا گیا، اس کے بعد فیسلیٹیشن جو ہے وہ ہندوستان تک جاری رہی، اس کو گھر وہاں پہ دلایا گیا، اس کو اس میں بھی یہ بڑی سازش ہے، یہ سازشی عناصر جو ہیں اس کو بے نقاب ہونا بڑا ضروری ہے، یہ ایک بڑی ہی سازش ہے جس میں پاکستان کے ادارے انفارچونیٹلی اس میں بالکل ناکام رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، میرے پاس کافی ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی تو فی الحال ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں، ڈسکلوز کروں گا میں، جی بالکل، انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے جو ادارے ہیں بجائے ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے ہم نے خود اپنے بیہاف پر جا کے انویسٹیگیٹ وہاں پر کیا ہے، بڑا ڈیپلی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے معاملے کو، پاکستان کے اداروں پر تو ہم بعد میں آئیں گے کیونکہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو اسٹیج ہے، ہم جب ہندوستان کی ایمبیسی جائیں گے، فارن منسٹری جائیں گے، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر میں جو ہے بتاؤں گا کہ پاکستانی اداروں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، کافی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ روشن نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں کافی چیزیں میں ابھی بھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اپنا ڈیفینس نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں پبلک جاننا چاہتی اور میں بالکل خاموش ہوں اس معاملے پہ، مسلسل میری خاموشی ہے کہ کیس میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، مسلسل ہی میری خاموشی ہے، میرا یہی کہنا ہوتا ہے میں ڈیفینس ظاہر نہیں کروں گا، ڈیفینس ظاہر نہیں کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے پاکستانی انڈین لوگ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں، یہ ہے یہ وہ کیس ہے جو
पुलिस स्टेशन मलिर, SHO पुलिस स्टेशन मलिर कैंट कराची का है। ठीक है, इसको मैं अपने हाथ में ही रखता हूँ। और ये जो है ये SSP मलिर का ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो वहां पे अप्रोच की गई, SSP मलिर कैंट कराची का। ठीक है, मैं इसको भी हाथ में रखूंगा। और ये है डायरेक्टर FIA, पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, FIA पाकिस्तान की बड़े में बड़ी जो एजेंसी है फेडरल लेवल पर, ये उसके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसको भी मैं हाथ में रखूंगा। और ये है फॉरेन मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ये उसके डॉक्यूमेंट्स है। और ये है हिंदुस्तान के हाई कमीशन के कागजात। ठीक है, और उसके अलावा ये और कम्युनिकेशन है जो हमने पाकिस्तानी इदारों से किए, पाकिस्तानी जो अंदरूनी मामलात हैं उनसे हमारे चल रहे हैं। इनका आउटकम क्या निकला वो अभी मैं तो बताना नहीं चाहता, प्रोग्राम करूंगा, मैं धज्जियां उड़ाऊंगा, जितने भी निगलिजेंसी जिन जिन की है मैं इनको एक्सपोज करूंगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19A और 19, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 19 मुझे इजहार आजादी की इजाजत देता है। मैं बताऊंगा SSP मलिर कैंट ने इस केस में क्या किया है, मैं बताऊंगा सबको कि SHO मलिर कैंट ने क्या किया है। पाकिस्तान की जो फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेडरल जो FI है उसने क्या किया है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने क्या किया है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री। देखें कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैं फिर से कहता हूं, साजिशी अनासर 3 ममालिक में फैले हुए हैं। इसके ये तो बकरी का बच्चा समझ के इसको बलि चढ़ाया जा रहा है गुलाम हैदर को। ये कोई मामूली केस थोड़ी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मेरे साथ गुलाम हैदर बैठेगा, गुलाम हैदर पाकिस्तान आएगा, मेरे साथ बैठेगा, गुलाम हैदर का वालिद विटनेस है वो बैठेगा। हम किन किन ऑफिस में गए हैं, हम किन किन ऑफिस के चक्कर लगाए, हमने पूरा पूरा दिन गुजरा, हमने कुछ नहीं खाया। ये गुलाम हैदर का फादर है अमीर जान साहब, विटनेस है, इसको सारी पल पल की रिपोर्ट देता है कि रोशन क्या करता रहा, रोशन क्या कर रहा है, ये सामने आपके बैठा हुआ है। एक पल पल की इसको रिपोर्ट आ रही है गुलाम हैदर को, रोशन इस केस में कितना पर्सनल हो रहा है। लोग कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कह रही है रोशन क्यों पर्सनल हो रहा है। भाई मेरे मुल्क का नाम है, मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है, साजिशी अनासर हैं।